السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل سے محمد گونجا کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے گونجا جب آپ کوتاہیاں پہنچیں گی تو آپ بابا کو یہ بات سمجھائیں گی۔ تو گونجا کہتی ہے بھائی مجھے بھی اپنے ساتھ لڑنے دو۔ تو محمد کہتا ہے نہیں، تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ علاؤالدین بھی سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ محمد مزید کہتا ہے جب میرے جنگجو آئیں گے میں سردی بازار پر قبضہ کر لوں گا، میں اپنے جنگجو کا خون رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ گونجا کے جواب نہ دینے پر وہ کہتا ہے کیا ہوا گونجا، تم خاموش کیوں ہو؟ عثمان کو کیا ہوا جس پر تم نے اتنا بھروسہ کیا؟ اس نے ہماری پیٹ میں چھرا گھوم دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں محمد بن یعقوب ہوں تو عمران تیگن کو، عثمان کو اور ان کے بیٹوں کو ان کی حد یاد دلاؤں گا۔ گونجا پوچھتی ہے اتنے سپاہیوں کے ساتھ کیسے کرو گے بھائی، ہمارے پاس کوئی جنگجو نہیں ہے۔ جواباً محمد کہتا ہے گونجا اگر میں اکیلا ہوں تو بھی یہ بازار واپس لے لوں گا۔ یہ سب سن کر علاؤالدین سامنے آتے ہوئے کہتا ہے وائے وائے وائے، تم کون اور بازار لینا کیا؟ مزید یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اکیلے واپس لے لیں گے، آپ ہمارے پیچھے صرف بات کر سکتے ہیں محمد بے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ علاؤالدین کو دیکھ کر محمد چلاتے ہوئے کہتا ہے علاؤالدین، پھر تلوار بے نیام کر کے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم نے پہلے میرے سپاہیوں کو مارا اور اب میرا مذاق بنانے آئے ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ علاؤالدین پر حملہ آور ہوتا ہے، مگر علاؤالدین بڑی پھرتی سے اس کے حملوں سے بچتا ہے۔ علاؤالدین کے سپاہی بھی محمد کے سپاہیوں کو دبوچ لیتے ہیں اور علاؤالدین محمد کا بازو پکڑتے ہوئے کہتا ہے تو آپ نہیں رکیں گے کیا؟ مگر محمد اسے پیچھے دھکیل کر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ گونجا مسلسل انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ بالآخر علاؤالدین محمد کو دبوچ کر خنجر اس کے گلے پر رکھ لیتا ہے۔ تو محمد کہتا ہے تم پھر سے کون سا کھیل کھیل رہی ہو؟ مجھے تم نے قبیلے میں قتل نہیں کیا اور جنگل میں گھات لگا کر حملہ کیا۔ تو علاؤالدین کہتا ہے آپ عمران تیگن کو مارنے اور بازار لینے کے لیے پرعزم ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے تم غدار نہیں ہو۔ جواباً محمد کہتا ہے غدار تم ہو اور تمہارا باپ، تم نے میرا بازار اس کافر کے حوالے کر دیا ہے، میں اپنی ایک انچ زمین بھی آپ یا عمران تیگن کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ تو علاؤالدین اسے چھوڑتے ہوئے کہتا ہے آپ ایک بہادر آدمی ہیں، لیکن کاش آپ نے بار بار یہ دکھایا ہوتا محمد صاحب۔ سپاہیوں تلواریں نیچے کرو۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں محمد بے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے، صبر کریں اور تھوڑا انتظار کریں، آئے مل کر عمران کے سر پر سردی بازار گرا دیں۔ محمد حیرانگی سے کہتا ہے علاؤالدین کیا کہہ رہے ہو؟ جواباً علاؤالدین کہتا ہے آپ کے جنگجو زندہ ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ انہیں دیکھے بغیر آپ کو آرام نہیں آئے گا، میرے ساتھ آئیں سب سمجھاتا ہوں۔ یہ سن کر محمد پرسکون ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جنگل میں ایاز گھوڑا دوڑاتا ہوا عثمان صاحب کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے حضور وہ آ رہے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں آنے دو انہیں۔ اس لمحے قاتلانی دستہ ان کے سامنے پہنچتا ہے۔ عثمان صاحب کے حکم پر اورحان سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے ان کی جانب دوڑا دیتا ہے۔ اورحان نہایت رفتار کے ساتھ جاتا ہے اور وہ سب قاتلان کے جنگجوؤں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ پہلے گھوڑے سے پھر گھوڑے سے اترتے ساتھ ہی اورحان کے سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ اورحان کے دیگر ساتھی بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کے آگے نہ بڑھنے پر برہان پوچھتا ہے جناب کیا ہم شامل نہیں ہوں گے؟ وہ تعداد میں زیادہ ہیں، بے فائدہ نقصان اٹھائیں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، انہیں جیتنے دو جب تک کہ ان کی تعداد برابر ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود ان کے پاس فتح کا امکان ہے، ہم ان کی مدد کو نہیں جائیں گے۔ اورحان اور اس کے ساتھی قاتلانیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لڑتے لڑتے اورحان کا سامنا قاتلانی سربراہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ اورحان سے کہتا ہے تم اتنی جلدی میں کیوں ہو تر؟ ہم تمہارا سر کاٹنے آئے تھے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اورحان پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو اورحان اس کا وار روکتے ہوئے کہتا ہے تو تم ہمارا سر کاٹنا چاہتے ہو ہاں؟ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان جوابی حملہ کرتا ہے، ایک کے بعد ایک زبردست حملہ، اور قاتلانی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اورحان اسے تھپڑ مار کر زمین پہ پٹک دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے لیے خوش قسمتی ہے کہ میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، ورنہ میں تمہارا ہاتھ نہیں بلکہ سر کاٹ دیتا۔ قاتلان کا پورا دستہ مارا جاتا ہے اور اورحان سپاہیوں سے کہتا ہے میں اسے لے کر بابا کے پاس جاؤں گا، تم جھنڈے اور کپڑے جمع کرو، ہمیں ان کی ضرورت ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان اسے لے کر عثمان صاحب کے پاس جاتا ہے۔ تو عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں بولو کمانڈر آپ کی قرارگاہ میں کتنے قاتلان ہیں؟ تو وہ کہتا ہے اب تک 2000 سے زائد، راستے میں 10,000 ہیں۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں ان کا راستہ کون سا ہے؟ جواباً وہ کہتا ہے تمہاری زمین ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تو کیا ایسا ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے پر سے کودتے ہوئے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ وہ کئی قلعہ بازیاں کھاتا ہوا دور جا لگتا ہے۔ سپاہی اسے پکڑ کر پھر سے عثمان صاحب کے سامنے لاتا ہے اور عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں اب بتاؤ کہ ان کی گزرگاہ کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے ان کے پاس دو انتخاب ہیں، اگر آپ کی زمینیں محفوظ نہ ہوئی تو وہ سمندر کے راستے اور جائتو خان سے ملیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار بے نیام کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں نے آپ کو وہ سب بتا دیا جو آپ نے پوچھا تھا، پھر یہ کیا ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں بدلے میں تمہیں رحم کی موت عطا کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں، جبکہ سپاہی قاتلانیوں کے جھنڈے اور کپڑے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اورحان عثمان صاحب سے پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں جھنڈے ہمارے پاس رہیں گے اور جب ہم فرینک قرارگاہ کو گرائیں گے ہم انہیں وہاں رکھ دیں گے، ہمیں اس لیبی فوج کو روکنا ہے، ہمیں فرینک کو مکمل طور پر تباہ کر دینا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم اترانوس قلعے میں دیکھتے ہیں عمران تیگن نقشے پر اشارہ کرتے ہوئے اتحادیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے فرینک سوڈیبی کے ساحل پر اتر چکے ہیں اور جلد ہی اپنے راستے پر ہوں گے، وہ ہرمین کے مقام پر قاتلان سے اتحاد کریں گے اور سب میں رکمان میں آئیں گے، ہم اپنا پہلا ہیڈ کوارٹر یعقوب کے بازار میں لگائیں گے، فرینک کا استقبال کرو اور ہوشیار رہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بنیامین چلا جاتا ہے اور کارڈینل عمران تیگن سے پوچھتا
है, इमरान तेगन आपको उस्मान पर कितना भरोसा है? तो इमरान तेगन कहता है, मैं अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता कार्डिनल, लेकिन फिक्र ना करो, उस्मान की रस्सी मेरे हाथ में है। इसलिए में दानियाल वहाँ पे आता है और कहता है होलोफेरा को सजाए मौत दे दी गई है, लेकिन ओलिया अब भी काम पर है। तो इमरान तेगन कहता है चीजें पेचीदा हैं, उसने अपने आप को बेकार में कुर्बान कर दिया। ओलिया को खत भेजो और उससे कहो कि लाली को कत्ल करके इल्जाम उस पर लगा दे। तो नाजरीन, बैरी का नाम लाली है। इस तरह उरहान जो होलोफेरा की मोहब्बत में जल रहा है, अपने बाप को जवाबदेह ठहराएगा। दूसरी जानिब जंगल में अलाउद्दीन मेहमद को क्योमाज और बाकी सिपाहियों से मिलवा देता है। सिपाहियों को देखकर मेहमद बहुत खुश होता है। फिर अलाउद्दीन की जानिब बढ़ते हुए कहता है उस्मान साहब एक नया खेल बना रहे हैं, है ना? इमरान तेगन को जाल में फंसाने के लिए बाजार हवाले किया। तो अलाउद्दीन कहता है हमारी खुफिया करारगाह खीते पर छापा मारा गया था, हम अभी तक नहीं जानते कि दुश्मन पर उसका राज किसने जाहिर किया। मेहमद साहब, मैंने आप पर भरोसा किया और आपके जंगजुओं को छोड़ दिया, मोहतात रहें कि गलती ना हो। तो मेहमद कहता है परेशान ना हो जनाब अलाउद्दीन, मैं अपने जंगजुओं को जमा करने से पहले उस कुत्ते की तरफ नहीं चलूंगा। अलाउद्दीन कहता है ठीक है, किसी को ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, अभी तक हम इमरान के जासूस को नहीं जानते। जवाबन मेहमद कहता है मेरे पीछे कोई ऐसा नहीं हो सकता जो जासूस और गद्दार हो। मगर नाजरीन, मेहमद नहीं जानता कि उसी के पीछे खड़ा हुआ क्योमाज इस वक्त इमरान तेगन का जासूस है। फिर मेहमद गोंजा से कहता है जो कुछ हुआ उसके बाद तुम कोताहिया नहीं जाओगी, अलाउद्दीन साहब के साथ कभी ले जाओ और मैं अपने जंगजुओं को जल्द अज जल्द जमा करूंगा। यह सुनते साथ ही गोंजा अलाउद्दीन के साथ आगे बढ़ जाती है और मेहमद क्योमाज से कहता है अलाउद्दीन की बात अहम है, हम आपसे होशियार रहेंगे, इमरान के जासूस कहीं भी हो सकते हैं। अगर वो जान गया कि हम काहे के साथ मुत्तहिद होकर दोबारा बाजार हासिल कर लेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जवाबन क्योमाज कहता है जो आपका हुक्म जनाब। इसके साथ ही मेहमद वहाँ से रवाना हो जाता है और घोड़े के पास मौजूद अलाउद्दीन गोंजा से कहता है मैं आपको सच नहीं बता सकता क्योंकि। तो गोंजा एकदम से कहती है क्योंकि ये रियासत का मामला है ना? बुनियादी तौर पर मैं किसी और चीज की तवक्को नहीं कर रही थी। तो अलाउद्दीन कहता है तुम धोखेबाज खातून, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। गोंजा कहती है मैंने आपको बताया था, शायद आप भूल गए हैं कि सब खत्म हो गया है, आप कुछ भी नहीं रहा। ये कहते साथ ही गोंजा घोड़े पर सवार हो जाती है। तो अलाउद्दीन कहता है ये खत्म नहीं हो सकता, ठीक है आइए आपके वादे के मुताबिक दौड़ लगाएं। गोंजा कहती है ठीक है, ये आखिरी मुकाबला होने दें। तो अलाउद्दीन कहता है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अगले मंजर में वो दोनों घोड़े दौड़ा रहे होते हैं, कभी अलाउद्दीन आगे होता है तो कभी गोंजा। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।